بلوچ قوم جو ہے کسی قیمت پر بھی اپنی آزادی سے کم کسی چیز پر سودا نہیں کرے گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو خواتین ہیں لیڈرز، انہوں نے بھی یہ واضح پیغام دے دیا دنیا کو کہ وہ نہ جھکیں گی نہ وہ ہتھیار ڈالیں گی۔ مطلب ہے ان کی جدوجہد جو ہے وہی ان کا ہتھیار ہے، بلکہ جب تک ان کو انسانی حقوق نہیں مل جاتے اس وقت تک وہ جدوجہد جاری رکھے گی۔ تو ایک طرف BYC کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے ایک سول رائٹ موومنٹ چل رہی ہے، ہیومن رائٹ موومنٹ چل رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ فریڈم سٹرگل جو ہے، آرمڈ فریڈم سٹرگل جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، جو BLA BLF RBG یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ دن بدن بلوچستان سے پاکستان کا نہ صرف یہ کہ ریٹ ختم ہو رہی ہے، بلکہ یہ جتنی طویل ہوتی جا رہی ہے جنگ، اتنا زیادہ پاکستان کے وہاں سے پاؤں بھی اکھڑ رہے ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ناظرین، آج جو خبر آئی ہے اس کا تعلق 22 جون سے ہے، اور 22 جون کو بلوچستان لبریشن آرمی نے 3 مختلف محاذوں پہ پاکستانی فوج پہ جو حملے کیے اس میں 6 فوجی ہلاک ہوئے، لیکن ابھی جو مجھے اطلاع آئی ہے اس کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 سرمچار بھی اس دوران شہید ہوئے ہیں۔ تفصیلات میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ کوئٹہ، کلات اور ساہیجی میں یہ حملے ہوئے، اور اس میں 22 جون کو کوئٹہ کے علاقے ڈغاری میں بلوچ لبریشن آرمی کی ایک گشتی ٹیم کا سامنا جو ہے وہ پاکستانی قابض فوج کے ساتھ ہو گیا، اور یہ اس وقت ہوا جب وہ پاکستانی فوج علاقے میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ پاکستانی فوج اور BLA کے سرمچاروں کے درمیان آمنے سامنے لڑائی جو ہے وہ ہوئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی، اور اس لڑائی میں پاکستانی فوج کے کچھ جو سپاہی ہیں وہ ہلاک ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، اور اسی دوران بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچار جمشید عرف رضوان وہ شہید ہو گئے۔ اسی دوران جو ہے اسی دن 22 جون کو ہی کلات میں کوہ کے علاقے میں بلوچستان لبریشن آرمی نے قابض پاکستانی فوج پر شدید نوعیت کے حملے کیے۔ یہ حملے اس وقت کیے جب پاکستانی فوج جو ہے وہ جارحیت کی غرض سے یعنی پیش قدمی کر رہی تھی، اور سرمچاروں نے اس وقت قابض فوج کی موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر مشتمل جو قافلہ تھا اس کو IED حملوں میں نشانہ بنا کر نقصانات سے دوچار کیا۔ شام کے وقت یعنی 22 جون کی ہی بات ہو رہی ہے، شام کے وقت BLA کے سرمچاروں کے 2 دستوں نے پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں پر، جو پیدل فوج تھی، اس کو ایک نالے میں گھیر کر دونوں طرف سے حملہ کیا۔ اسٹریٹجی دیکھیں ان کی آپ، اسٹریٹجی دونوں طرف سے حملے کیے، جس میں پاکستانی فوج کے 6 اہلکار جو ہے وہ موقع پر ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے ساتھ یہ لڑائی 1 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس لڑائی میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچار نوروز عرف کنگ نجیب شہید ہوئے۔ 20 جون کو ناظرین، دچ کے علاقے لنگاسی میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں کا سامنا پاکستانی فوج سے اس وقت ہوا جب BLA کے جو سرمچار ہیں وہ تنظیمی کام کے سلسلے میں سفر پر تھے۔ پاکستانی فوج اور سرمچاروں کے درمیان پھر دو بدو لڑائی ہوئی، اس میں پاکستانی فوج جو ہے اس کو کافی نقصانات اٹھانے پڑے۔ اسی دوران پاکستانی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے منور بیگ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یہ بھی بتا دوں کہ منور بیگ زخمی ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑتے رہے آخری سانس تک۔ دوسری خبر یہ ہے کہ دکی جو ہے بلوچستان میں کا ضلع ہے، وہاں سے 3 افراد کی مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں، اور تینوں لاشیں جو ہے وہ گولیوں سے چھنی پائی گئی ہیں۔ اور لیبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نانا صاحب زیارت کے قریب ندی ہے، اس کے علاقے سے 3 افراد کی جو ہے وہ لاشیں ملی ہیں، تینوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ خبری طور پر گمشدہ کیے ہوئے لوگ جو ہے ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں، اور دکھاتے یہ ہیں کہ جی یہ وہ ہیں سرمچار ہیں جو پاکستانی فوج نے مار دیے ہیں، ان کو پھر دہشت گرد کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، مستونگ میں
جو ہے وہ معدنیات لے جانے والی گاڑی پر مختلف مقامات پر مسلح افراد نے حملہ کیا۔ حملوں میں ریکوڈک پروجیکٹ کے لیے سامان لے جانے والی 3، سیندک پروجیکٹ کے لیے 1 اور نوشکی پدگ سے اسٹیل ملز کے لیے معدنیات لے جانے والی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ مستونگ میں ایک ہفتے کے دوران ناظرین معدنیات لے جانے والی 16 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، 16 گاڑیوں کو۔ اسی طرح سے جبری لاپتہ کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے، اور خاران جو ہے وہاں سے خبر آئی ہے کہ پاکستانی فورسز جو ہے ان کے ہاتھوں 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، اور جو مقامی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وڈ جو ہے اس کی چیک پوسٹ پر یہ واقعہ پیش آیا، تو فورسز نے وہاں ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اور اس دوران نوجوانوں کو روکا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور بعد میں ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ کہاں ان کو لے جایا گیا، یہ کہاں ہے۔ لڑکوں کی شناخت جو ہے وہ عاصم ولد موسیٰ خان اور اسرار ولد فقیر محمد کے نام سے ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے کا، اور نہ آخری اس وقت لگ رہا ہے جب تک آزادی نہیں ہوتی تو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو ہے ان کی گمشدگی کو 16 سال گزر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی جو ہے سمیع الدین بلوچ، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر بھی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ایکس کے اوپر باقاعدہ ایک مہم بھی چل رہی ہے آج، اور آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اگر آپ جائیں ٹویٹر پہ، ایکس جو ہے اس پہ جائیں تو وہاں پہ اس وقت پورا دن جو ہے وہ کیمپین چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے میرے پاس، جو اصل میں پشتون نیوز ایکسکلوسیو پہ بریک کروں گا، لیکن میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو مجھے پتہ ہے کہ کون سی نیوز سننے کا انتظار رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شمالی یعنی نارتھ وزیرستان میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ 13 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اس میں، اور 24 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، ان میں کئی شدید زخمی ہیں۔ اور ناظرین آخر میں کوئٹہ میں فورسز کی چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے۔ یہ دھماکہ جو ہے یہ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں جو فرنٹیئر کور کی جو پوسٹ ہے، رئیسانی چیک پوسٹ، اس کو کل رات جو ہے نامعلوم افراد نے دستی بموں سے حملہ اس پہ کیا ابھی تک، اور اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی جو تحریک آزادی ہے اس میں خاصی تیزی آ رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ بلوچ قوم جو ہے کسی قیمت پر بھی اپنی آزادی سے کم کسی چیز پر سودا نہیں کرے گی۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو خواتین ہیں لیڈرز، اور کئی اس میں جو ہے وہ لوگ گرفتار ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے بھی یہ واضح پیغام دے دیا دنیا کو کہ وہ نہ جھکیں گی نہ وہ ہتھیار ڈالیں گی۔ مطلب ہے ان کی جدوجہد جو ہے وہی ان کا ہتھیار ہے، بلکہ وہ جب تک ان کو انسانی حقوق نہیں مل جاتے اس وقت تک وہ جدوجہد جاری رکھے گی۔ تو ایک طرف BYC کی شکل میں اور دوسری ڈیموکریٹک فورسز کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے ایک سول رائٹ موومنٹ چل رہی ہے، ہیومن رائٹ موومنٹ چل رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ فریڈم سٹرگل جو ہے، آرمڈ فریڈم سٹرگل جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، جو BLA BLF RBG یعنی بلوچ ریپبلکن گارڈز ہیں، اور دوسری تنظیمیں بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے، یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ دن بدن بلوچستان سے پاکستان کا نہ صرف یہ کہ رٹ ختم ہو رہی ہے، بلکہ یہ جتنی طویل ہوتی جا رہی ہے جنگ، اتنا زیادہ پاکستان کے وہاں سے پاؤں بھی اکھڑ رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بھی اب پاکستانی فوجی ٹھکانوں کے اوپر حملوں میں بڑا سخت اضافہ ہو گیا، بڑی تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ پشتون اور بلوچ جو ہے اس کا یہ آپس میں کوئی کوارڈینیٹنگ کمیٹی بناتے ہیں، یہ پاکستان کے قبضے کے خلاف کوئی ایسا محاذ قائم کرتے ہیں جہاں پہ بلوچ اور پشتون جو ہے
وہ مل کے لڑیں. اس میں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس میں میری مراد بی ایل اے اور ٹی ٹی پی نہیں ہے. میری مراد ہے بی ایل اے، بی ایل ایف اور باقی جو سیکولر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز لڑ رہی ہیں پہاڑوں پہ، ان کے اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان اتحاد، یا پشتون تحفظ موومنٹ کا کوئی عسکری ونگ ہو اس کے درمیان اتحاد. بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسو. جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی وہ اپڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.